أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور زبردست ایک شرعی مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستوں آج کا جو شرعی مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی کسی بیٹی کا رشتہ آپ کے پاس نہ آ رہا ہو، آپ کی اپنی بیٹی کا، تو اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. دوستوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کا یہ تقاضا ہے، حسن اخلاق کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا، شریعت کا یہ تقاضا ہے، انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے، دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے ان کے گھر جانا چاہیے اور ان سے جا کے اس ناطے کو جوڑنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آ رہا، تو آپ لوگوں کو اس بات میں بالکل بھی آر محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خود جا کے کسی سے کہیں. بھائی اس چیز کو بہت ہی زیادہ آر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کے رشتے کے لیے کیوں خود سے اپنے آپ سے کیوں کہیں. ماں باپ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خود جا کے کسی کو کہیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے. ویسے ریلی میں کچھ لوگ سوچتے بھی ہیں کہ جب کبھی خود سے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ ویلیو نہیں دیتے اس بات کو، اس کو نظروں سے گرا دیتے ہیں. یہ جیسے بھی ہے آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں شاید. تو والدین کو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آر نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ خود جا کے کہیں کہ آپ ہماری بیٹی کا رشتہ کر لیں. بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، ماں باپ خود جا کے کہہ سکتے ہیں. اس میں بالکل بھی شرم والی کوئی بات نہیں ہے. بیکاز میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں سمجھ لیں کہ جو ان کی بیٹی تھی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، جب وہ بیوہ ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے اور ان سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو. تو انہوں نے ان کو مطلب کہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. انہوں نے بھی کوئی یوں سمجھ لیں کہ ایسا جواب نہیں دیا. تو پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی جو نکاح تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شاید آپ خفا ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس سے انکار کر دیا ہے. ہم نے انکار صرف اس لیے کیا کہ ہم نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے سن رکھا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا. تو دوستو آپ اب اس حدیث سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ جو ہے خود اپنی بیٹی کے لیے لوگوں سے کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے، ہم کتنے ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنے رسپیکٹ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہماری اس انانیت اور ہماری اس ضد میں، ہماری اس اپنی ایک رسپیکٹ کے لیول کو برقرار رکھنے میں بیٹی کی جو زندگی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ آج کا شرعی مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بیان کیا. آپ ضرور ایسا کریں. اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی آپ کے ساتھ اس سچویشن پہ آپ آ جائیں، لیکن کبھی اگر آ جائے تو اس میں آپ لوگوں کو دوستو بالکل بھی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. ان کی زندگی کا، اپنی بیٹی کی زندگی کا سوچنا چاہیے. اپنی رسپیکٹ کو سائڈ پہ رکھ دیا کریں، اپنی انا کو اور اپنی ضد کو سائڈ پہ رکھ دیا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے
آپ جو ہے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے کچھ بھی کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی اچھے وظائف, اچھے مسائل اور آپ لوگوں کی مشکلات کے حل کے لیے سب کچھ لے کے آتے رہیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.